بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیرانی کی بات نہیں، بھارتی نیول انٹیلیجنس آفیسر پاکستان میں گرفتار ہوا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ سیکریٹری خارجہ سائرس قاضی کی اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں نیوز بریفنگ، کہا وزیر اعظم پاکستان نے استقبالیہ اور افتتاحی اجلاس میں شرکت کی، امریکی صدر بائیڈن کے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ نے بھی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں کی۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباحثہ، ترقی پذیر ممالک کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے، پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے، قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں مباحثے سے خطاب، کہا 500 ارب ڈالرز کے SDRs کو قرض ادائیگی سے مشروط کیا جا سکتا ہے، پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ ترک صدر نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ رجب طیب ایردوان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاک بھارت مذاکرات کے حامی ہیں، ترکی بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات انسانیت کے خلاف ہیں، آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، قرآن سب لوگوں کو متحد کرتا ہے، ہر قسم کے تشدد سے منع کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈیول قبل از وقت جاری کرنے کا پلان بنا لیا۔ مجوزہ شیڈیول کے مطابق عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے اور کاغذات نامزدگی کا عمل دسمبر 2023 سے شروع ہوگا۔ کمیشن نے ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کے اعداد و شمار بھی جاری کر دیے۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,69,80,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ کرتی، PDM کے سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں نون لیگ نے بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو شکایت انہی کے خلاف ہوگی، کسی اور سے شکایت ہوتی تو میں اس کا نام لیتا۔ الیکشن کے اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ انتخابات کی تاریخ کا فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی شکایت سے نون لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا نگراں حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق باتیں سنی سنائی ہیں، ابھی انتخابات کی فیلڈ کا اعلان ہی نہیں ہوا تو لیول کہاں سے ہوگا۔ خواجہ آصف کا بلاول بھٹو کو جواب، نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ہر کردار ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا نواز شریف تمام بحرانوں میں مرد بحران ٹھہرے، انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے مگر ہمیشہ اچھا کم بیک کیا۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات، کورنگی صنعتی ایریا میں نجی سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین لوٹ لی گئی، کمپنی کا ڈرائیور 6 کروڑ سے زائد رقم لے کر فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم گارڈز کو چھوڑ کر کیش وین لے کر فرار ہوا، گاڑی ملنے پر کیش غائب تھا۔ کشمور کا اہم کیس 2 ماہ بعد حل ہو گیا، کشمور سے اغوا ہونے والا ساگر کمار مبینہ مقابلے کے بعد بازیاب، گھوڑا گھٹ پولیس اسٹیشن کی حدود میں ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، بیٹے کی بازیابی پر ماں خوشی سے نہال، کہا SSP کشمور نے کہا ساگر کمار کی بازیابی سے پولیس کا مورال بلند ہوا، رینجرز کی مدد سے مزید مغویوں کو بازیاب کرائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔